معزز سامعین کرام اور رفیقان گرامی، موجودہ جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ شاید مجھ سے زیادہ آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور ایسے حالات میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ پر قائم رہیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے علماء کے ساتھ رہیں، اچھے علماء کے ساتھ چلیں۔ اس کی جگہ پر موجودہ وقت میں ماحول ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی بھی آ کر اپنی لچھے دار باتوں کے ذریعے، جملے بازی کے ذریعے وہ بزرگوں کی صحبت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا یہ کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے دین، ایمان، عقیدے، عمل کی حفاظت کے لیے کتاب و سنت، اجماع امت اور قیاس شرعی کے ذریعے جو ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے ایک نظام اور سسٹم عطا کیا ہے، اس سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اختلاف اور انتشار جب بڑھتا ہے تو لوگوں کی زبانیں اتنی زیادہ آوارہ ہو جاتی ہے کہ وہ برے علماء کے ساتھ اچھے علماء کو بھی ملا کر یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یا لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ آج کی تمام پریشانیوں کا حل یہ علماء کا اختلاف ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب دنیا کے بارے میں آپ کے پاس اتنی زیادہ سمجھ ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، کس کے ساتھ کرنا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، تو ایک مسلمان پر فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی سمجھ کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے اندر دین کی ایسی سمجھ پیدا کرے، دین کا وہ علم حاصل کرے اور شریعت مطہرہ کے احکام کو جانے کہ آج کے پرفتن دور میں اصل میں اختلاف کا ذمہ دار کون ہے اور ایسے اختلاف میں آپ کو کس کے ساتھ چلنا ہے۔ کیونکہ یہاں پر دین کا معاملہ ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کا معاملہ ہے، اس لیے ہم کو حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت پیارا اصول عطا فرمایا، اسے یاد رکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تیرے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو جائے، جب تیرے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو جائے تو اس محبت کو کتاب یعنی قرآن اور حدیث کے اوپر پیش کر۔ قرآن تجھ سے یہ کہیں، حدیث تجھ سے یہ کہیں کہ اس سے محبت کر، تو آپ فرماتے ہیں اس سے محبت کی جائے، اور قرآن و حدیث اگر کہیں کہ اس سے محبت نہ کر تو اس سے دوری کو اختیار کر لیا جائے۔ اب کتنی واضح بات ہے کہ کتاب و سنت نے جس سے محبت کا حکم دیا ہے اس سے محبت کی جائے، لیکن ہمارے یہاں حالات ایسے ہو گئے کہ پہلے دل لگا لیتے ہیں، پہلے محبت کر لیتے ہیں، اور بعد میں جب شریعت کے خلاف ان کے معاملات ظاہر ہو جائے، بعد میں ان
کی گمراہیت کی باتیں ظاہر ہو جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو 2 سال سے دل لگا چکے ہیں، 2 سال سے محبت کر چکے ہیں، اب اس محبت کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ ہم کو حضور غوث پاک نے یہ اصول عطا فرمایا، ہمارے بزرگوں نے کسی سے محبت کرنے سے پہلے، کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے یہ اصول عطا فرمایا کہ ہم جس کو اپنا قائد بناتے ہیں، ہم جس کو اپنا رہبر بناتے ہیں، ہم جس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کسی کے پیچھے چلنا یہ برادری کو دیکھ کر نہیں ہوتا ہے، چہرے کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے یہ دیکھ کر نہیں ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی کے پیچھے چلنا ہے تو برادری کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہے، اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا ہے، تو چاہے کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، یقیناً ایسے عالم کی پیروی کی جائے گی، یقیناً ایسے پیر کی پیروی کی جائے گی، اس کے ساتھ محبت کی جائے گی۔ اس لیے دوستو، ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اپنے آپ کو اگر گمراہیت سے بچانا ہے، اپنے آپ کو اگر فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچانا ہے، تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا لیا گیا، صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ تعلیمات امام احمد رضا کا نعرہ لگا لیا گیا۔ جہاں پر مسلک اعلی حضرت یہ زبان سے نکلتا ہے کہ مسلک اعلی حضرت یعنی امام احمد رضا کا راستہ، تو زبان سے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگے تو دل کے اندر واضح طور پر امام احمد رضا کا راستہ کیا ہے، اس راستے کا نور یہ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اور جب اس راستے کا نور دل کے اندر ہوگا تو آنے والا کسی بھی بھیس کے اندر آئے گا، آنے والا کتنی بھی چکنی چپڑی باتوں کو کرے گا۔ جب امام احمد رضا کے مسلک کی روشنی، آپ کی تعلیمات کی روشنی صرف زبان کے اوپر بات کے ذریعے نہیں، بلکہ جب اس سے دل روشن ہو جائے گا تو آنے والا اگر غلط جگہ پر لے جائے گا تو امام احمد رضا کے قلم کی روشنی تم کو یہ بتائے گی کہ یہ اگرچہ رہبر کی صورت میں آیا ہے، لیکن تجھے جو لے کر جانا چاہتا ہے یہ وہ راستہ تو نہیں ہے جس راستے پر جانے کے لیے امام احمد رضا نے کہا ہے۔ امام احمد رضا نے جس راستے پر جانے کے لیے کہا ہے وہ قبر میں کامیابی کے ساتھ جانے والے ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم صحیح لوگوں کی پہچان کریں۔ آج اصل میں مزاج کیا ہو گیا، ماحول کیا ہو گیا کہ آج اگر ایک آدمی سوشل میڈیا کے اوپر چل گیا، ایک بندے کے فالوورز اگر ہزاروں کی تعداد میں بڑھ گئے، ایک آدمی جو کھلے عام شریعت کی مخالفت کرتا ہے یا یہ کہ مخالف شرع کے ساتھ اسٹیج کے اوپر اتحاد کرتا ہے، اگر اس کے رد کرنے کی بات آئے تو سب سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ تو اس کے چاہنے والے تو 5 لاکھ پائے جاتے، اس کے چاہنے والے تو 5000 پائے جاتے، تو بولنے سے پہلے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ اس کا رد کرنا گویا کہ 5 لاکھ لوگوں کو ناراض کرنا ہے، اس کا رد کرنا یعنی 5000 فالوورز کو دشمنی کے اندر دشمنی میں ڈال دینا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ہمارا مشن، ہمارا مقصد جو ہے وہ 5000 لوگوں کی رضا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ 5000 لوگ اگر ناراض ہو جاتے ہیں لیکن اللہ اگر راضی ہو جائے تو وہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر راضی ہو جائے تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ کا پوری زندگی یہی مشن رہا اور آپ نے ہم کو یہی مزاج دیا کہ لوگوں کی رضا اور ناراضگی کے بارے میں نہ سوچا جائے
بلکہ اپنی پرسنل لائف ہو، لوگوں کے درمیان ہونے والی زندگی ہو، ہر محاذ کے اوپر اپنی زندگی کا مشن اپنے عمل کے ساتھ یہ بنائے کہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ آپ دیکھیے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے شہر میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ اگر زبان سے بات کریں تو وہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگائے، اگر امام احمد رضا کی سوانح پر بولنے کے لیے کہہ دیا جائے تو جملوں کا انتخاب اتنا اچھا ہوگا، امام احمد رضا کی تعریف اتنے بہتر انداز میں کریں گے کہ آپ کو یہ لگے گا کہ یقیناً یہ امام احمد رضا کا عاشق ہے، یقیناً یہ حضور تاج الشریعہ کا عاشق ہے۔ لیکن یہ کہ جب وہ مولوی غلط لوگوں کے ساتھ اتحاد کرے یا ایسے کے ساتھ اتحاد کرتا ہے کہ مثال کے طور پر آگے بھی کہا جا چکا ہے، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امین مالیگاوی جیسا گمراہ آدمی، امین مالیگاوی جیسا گمراہ آدمی اور گمراہ کرنے والا آدمی اگر اس کے ساتھ کوئی اتحاد کرتا ہے اور ایسے اتحاد کرنے والوں کے ساتھ اگر اس مولوی کو بیٹھنا پڑے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی ہر امام کے پیچھے تقریباً 500 لوگ ہوتے ہیں، 50 لوگ ہوتے ہیں، تو ہم نے نام تو شاندار دے دیا ہے، بزرگوں کے نام پر دے دیا ہے، اب اگر 50 لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہماری طاقت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہم کو جس کے پیچھے چلنا ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہم کو جس علماء کے پیچھے چلنا ہے یا عالم کی جو صحیح پہچان کرائی گئی ہے، پیر کامل کی جو صحیح علامت بیان کی گئی ہے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا علامت بیان کی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے میری بات کو سنیے گا، کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ظہرت الفتن، جب فتنے ظاہر ہو یا گمراہیاں پھیلنے لگے، ایسے لوگ پیدا ہو جائے جو صحابہ کرام کو گالی دینے والے ہو، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے، یعنی استطاعت ہونے کے باوجود، اور استطاعت کسے کہا جاتا ہے؟ زبردستی یہ نہیں کہ آدمی یہ سمجھے کہ میری استطاعت سے باہر ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی جگہ پر امامت کرتا ہوں، حق بولوں گا تو امامت میری جائے گی، تو امامت کرنا میرے اوپر فرض نہیں ہے، حق بولنا میرے اوپر فرض ہے۔ اگر یہاں پر آیا ہوں، اگر آپ لوگوں کے درمیان آیا، اگر چند باتیں حق بتا دی تو ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی اس مسجد کے اندر خطاب نہ ہو، تو اسی جگہ پر بیٹھ کر خطاب کرنا میرے اوپر واجب نہیں ہے، حق بولنا یہ میرے اوپر واجب ہے۔ اس اصول کو سمجھ کر آپ سنیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب فتنے ظاہر ہو، گمراہیاں پھیلنے لگے، اور ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے تو ہمارے آقا فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ ایسے عالم کے فرائض کو اور نوافل کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اور بولیے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہم کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک عالم کی شان کے بارے میں بتا دیا، تمہارا سچا رہبر کون ہوگا، کیسا ہوگا، اس کے بارے میں بتا دیا، تو کوئی اگر اپنے مشن کا نام چاہے غوث اعظم کے نام کے اوپر رکھے، کوئی اپنے مشن کا نام چاہے اعلیٰ حضرت کے نام پر رکھے، کوئی اپنے مشن کا نام اگر مفتی اعظم کے نام پر رکھے، کوئی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور تاج الشریعہ کا نام لیتا رہے، لیکن یہ کہ وہ جب اپنے عمل سے یہ بتاتا ہے کہ میں تو امین مالیگاوی کو اپنا بھائی کہنے والا،
یا امین مالیگاوی کو سپورٹ کرنے والا اگر میرے شہر کے اندر آ جائے تو 500 لوگ مجھ سے جڑ جائیں گے، تو میں اس کے ساتھ اسٹیج کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، چند جملے اس کی تعریف کے اندر کہوں گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر واقعی میں غوث اعظم کے نام کے اوپر مشن کو چلانے والا غوث اعظم کی بارگاہ سے قریب کرنے والا ہوتا تو ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی یہ بتاتی ہے، آپ کی تعلیمات یہ بتاتی ہے کہ حضور غوث اعظم نے گمراہیت کے خلاف پوری زندگی جہاد کیا ہے، حضور غوث اعظم نے رافضیت کے خلاف پوری زندگی جہاد کیا ہے، حضور غوث اعظم نے پوری زندگی بد مذہبوں کے خلاف جہاد کیا ہے، اور حضور غوث اعظم کا جو مشن ہے اگر آپ کو صحیح معنوں میں وہ مشن کہیں پر نظر آئے گا تو بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کی ذات میں نظر آئے گا، اگر وہ مشن آپ کو عملی طور پر نظر آئے گا تو حجت الاسلام میں نظر آئے گا، مفتی اعظم میں نظر آئے گا، حضور تاج الشریعہ کی زندگی میں نظر آئے گا، کیونکہ غوث اعظم کا مشن یہ گمراہوں سے مقابلہ کرنا تھا۔ تو میرے تاج الشریعہ تک اگر آپ دیکھیں گے تو میرے تاج الشریعہ نے لوگوں کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، لوگوں کی فکر کو نہیں دیکھا ہے، یہ آج جڑے گا، یہ کل کٹ جائے گا، یہ آج میری طاقت ہے کل میری کمزوری ہو جائے گا، اس کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ حضور تاج الشریعہ نے اپنے جد امجد کے اس شعر کے اوپر عمل کیا کہ میرے تاج الشریعہ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اگر گزرا ہے تو اہل سنت کے ایمان کی حفاظت کے لیے گزرا ہے، اہل سنت و جماعت کو گمراہیت سے بچانے کے لیے گزرا ہے، اور آپ نے یہ بتایا کہ تاج الشریعہ وہ ہے کہ جن کی زندگی کا مشن یہ رہا کہ یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آپ دیکھیے کہ آج کا ماحول کیا ہے، آج حالات کیسے ہیں کہ اور یاد رکھ کر چلیں کہ کوئی کسی کا خلیفہ ہو جائے، تاج الشریعہ کا خلیفہ ہو جائے تو یہ کوئی آزادی کا پروانہ نہیں ہے، یہ کوئی آزادی کا پروانہ نہیں ہے کہ اب کچھ بھی کام کرتا رہے، تاج الشریعہ کی خلافت منقطع ہو ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ارے کم سے کم اتنا علم تو حاصل کریں کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے آدمی مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کلمہ پڑھا تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ حضور کا امتی بننا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ کہ کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا تھوڑی ہے کبھی کفر کر ہی نہیں سکتا ہے، اب جیسے چاہے زندگی گزارے گا اس کے اوپر حکم شرع لگ ہی نہیں سکتا ہے۔ ارے کلمہ پڑھا تو مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن وہی کلمہ پڑھنے والا 15 سال اگر ایمان کے ساتھ رہے، 90 سال ایمان کے ساتھ رہے، 99 سال ایمان کے ساتھ رہے، لیکن ایک دن زندگی بچی ہے اور آخری ایک دن میں بھی اگر معاذ اللہ رب العالمین ضروریات دین کا انکار کر دیتا ہے تو یقیناً اسے کافر کہا جائے گا۔ جب کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی آزاد نہیں ہو سکتا ہے تو مفتی اعظم کی خلافت ملنے کے بعد یہ کوئی آزادی کا پروانہ نہیں ہے، میرے تاج الشریعہ کی خلافت ملنے کے بعد یہ کوئی آزادی کا پروانہ نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ کی خلافت جو ہوتی ہے وہ تعلیمات امام احمد رضا پر عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے، حضور تاج الشریعہ کی خلافت جو ہوتی ہے وہ تصویر سے بچنے کے عہد و پیمان کے بعد ہوا کرتی ہے، حضور تاج الشریعہ کی جو خلافت ہوتی ہے وہ شریعت کی پابندی کے ساتھ شرط کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تو اب اگر کسی کو تاج الشریعہ کا خلیفہ کہا جائے اور وہ تاج الشریعہ کا خلیفہ جس کو کہا گیا ہے اور حضرت کے نام کے اوپر لوگوں کے درمیان اگر مقبول ہونا چاہتا ہے تو وہ اگر تاج الشریعہ کا خلیفہ امین کے سپورٹر کے ساتھ اگر اسٹیج پر جمع ہو جائے گا تو کیا کبھی خلافت منسوخ نہیں ہو سکتی ہے؟ وہ تاج الشریعہ کا خلیفہ کہلائے جانے والا اگر تحریک والوں کے ساتھ اسٹیج پر جمع ہو جائے گا تو کیا خلافت پر کوئی اثر نہیں آئے گا؟
اب اتحاد الشریعہ کی خلافت یہ دنیا جمع کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. حضور اتحاد الشریعہ کی خلافت جو ہے وہ اس چیز کا ذریعہ ہے کہ جس کو خلافت دی جاتی ہے اسے بھی, جسے مرید بنایا جاتا ہے اسے بھی, جو بریلی سے جڑتا ہے اسے بھی, ہر ایک کو یہی نصیحت کی جاتی ہے جو میرے تاج الشریعہ نے فرمایا کہ بریلی کا کام جو ہوتا ہے نا, وہ بریلی کا کام یہ ہے کہ حق پر قائم رہنا, حق بولنا, اہل حق کا ساتھ دینا اور حق بولنے میں کسی کی ملامت نہ کرنا. یہ میرے تاج الشریعہ کا مشن ہے. اور یہ جب تاج الشریعہ کا مشن ہے تو ہر جگہ پر دیکھا جائے گا تو بولنے والے کو یہی دیکھا جائے گا کہ حضور تاج الشریعہ نے مرید بننے والوں کو, مرید نہیں ہے ان کو بھی, ہر سنی کو, خلفاء کو, سب کو ایک ہی مشن دیا ہے کہ اپنی زندگی کو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے مت گزارو, بلکہ اپنی زندگی کو اس لیے گزارو کہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. ہماری زندگی کا مشن یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جائے, حضور غوث اعظم راضی ہو جائے, اور جب وہ راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اگر تنہا بھی ہو گئے تو تنہائی میں بھی دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا. اللہ تبارک و تعالی تمہاری قبر میں آرام و سکون عطا فرمائے گا, اور قبر کا نشان اگر مٹ بھی جائے گا تو وہ نشان کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ قبر میں آرام کرنے والا یہی کہے گا کہ لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ایک دیکھیے کہ اب کیا ہوتا ہے کہ بھئی اختلاف اتنا زیادہ کر دیا جائے کہ عوام ایک دم بیزار ہو جائے, اختلاف اتنا زیادہ کر دیا جائے کہ عوام بیزار ہو جائے, ایسی باتیں کی جائے. اور آج کے وقت میں کئی لوگوں کو ایسے بیان پسند بھی ہوتے جیسے کہ ایک مولانا کے بارے میں نے سنا, یعنی نام رکھا ہے, یعنی پروگرام رکھا تاج الشریعہ کے نام پر, سورت میں پروگرام رکھا تاج الشریعہ کے نام پر. اور تاج الشریعہ کے نام پر پروگرام رکھنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی ہو, یعنی دیوبندی نہ ہو, وہابی نہ ہو, غیر مقلد نہ ہو, بس صرف سنی ہے نا تو بس اس کے پیچھے نماز پڑھ لو. اب تاج الشریعہ کے نام کے اوپر پروگرام رکھا, تاج الشریعہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروگرام رکھا. کیا وہ مولانا صاحب یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ تاج الشریعہ نے کبھی یہ کہا ہو؟ کیا وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مفتی اعظم نے کبھی یہ کہا ہو؟ کیا حضور تاج الشریعہ نے تصویر کشی کروانے والوں کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے فتاوی تاج الشریعہ کے اندر نہیں لکھا ہے؟ اب حضور تاج الشریعہ کے نام پر پروگرام رکھ کے وہ یہ کہے کہ بھائی ہمارا معاملہ یہ ہے, آپ کو پیغام معاذ اللہ یہ دیا جاتا ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ نا تو یہ دیکھنا ہے کہ دیوبندی تو نہیں ہے, وہابی تو نہیں ہے, غیر مقلد تو نہیں ہے, بس یہ بد مذہبوں میں سے اگر نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لو. تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں پھر حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت کو تحریر کیوں فرمایا؟ پھر سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, امام کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے, آدمی نماز پڑھے تو کن چیزوں کا خیال رکھے, اس کو تحریر کیوں فرمایا ہے. اور لوگوں کو اس طور پر دھوکہ دینا حقیقت میں یہ بزرگان دین سے اتنی بڑی غداری ہے کہ حضور صدر الشریعہ جیسا فقیر جس کے بارے میں امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ تفقہ ہندوستان میں جس چیز کو کہتے ہیں وہ مولوی امجد علی میں زیادہ پائیے گا. امام احمد رضا یہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں اس زمانے کے بزرگوں نے یہ کہا کہ امام احمد رضا کا تفقہ وہ ہے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ امام احمد رضا کو پا لیتے تو ان کو دیکھ کر امام اعظم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور اپنے شاگردوں کے اندر شامل فرما لیتے. حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو
دنیا میں سب سے بڑا مفتی کہا جاتا ہے، فقیہ کہا جاتا ہے، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو سب سے بڑا فقیہ کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر کس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، کس کے پیچھے واجب الاعادہ ہے، کس کے پیچھے نماز فاسد ہوتی ہے، یہ تمام مسائل کو تحریر فرمایا. اور یہاں پر ایک صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی لچھدار باتوں کے ذریعے تاج الشریعہ کے نام کے اوپر پروگرام رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا کافی ہے کہ دیوبندی وہاں بھی غیر مقلد نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کبھی سوچا کہ یہ تمہارے اوپر کتنا بڑا حملہ ہے؟ آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا کہ ان جملوں کے ذریعے وہ بزرگوں کی بارگاہ سے کس طور پر تم کو کاٹنا چاہتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ بزرگوں سے دور کرنے کا کیسا مشن چلانے والا ہے؟ کیونکہ جو فقیہ ہوتا ہے نا، تو فقیہ کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جس سے بھلائی کا ارادہ کیا جاتا ہے، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کا فقیہ بناتا ہے. تو امام الائمہ کون بنے؟ یہ امام اعظم بنے. امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو قربان کر کے کتاب و سنت سے، اجماع امت سے، قیاس شرعی سے مسائل کو نکال کر ہمارے سامنے رکھا کہ ہم کو عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، عبادت کی قبولیت میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کس کے پیچھے نماز کو پڑھنا ہے. اس کے بعد کا زمانہ آیا، تمام بزرگوں نے کراہت تحریمی کے احکام کو بیان فرمایا، نماز فاسد ہوتی ہے اس کے احکام کو بیان فرمایا. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ہماری اور آپ کی عبادتوں کی حفاظت کے لیے بہار شریعت کو تحریر کر دیا. اور ایک مولوی کھڑا ہو جاتا ہے اور اچھے نام کے اوپر نام رکھ دیا، اور وہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ اب یہ مسائل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب کیا ہوا کہ امام اگر داڑھی منڈا ہے نا، تو داڑھی مونڈنے سے آدمی سنیت سے خارج تھوڑی ہو جاتا ہے، وہ تو اہل سنت و جماعت سے ہوتا ہے. اگر شراب کا پینے والا ہے، عقیدہ اگر صحیح ہے، تو شراب پینے سے اہل سنت سے خارج تھوڑی ہو جاتا ہے، وہ تو سنی ہے. اگر پینٹ شرٹ پہننے والا ہے تو پینٹ شرٹ پہننے سے سنیت سے خارج نہیں ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ کبھی داڑھی منڈے کو امام بناتے ہیں؟ اعلانیہ طور پر لوگوں کا مال کھانے والا ہوتا ہے اسے امام بناتے ہیں. آپ تصویر کشی کروانے والے کو امام بناتے ہیں. آپ اعلانیہ طور پر جھوٹ بولنے والا اس کو امام بناتے ہیں. کیوں نہیں بناتے ہیں؟ آج تک 1400 سال کی امت نے ایسے لوگوں کو امامت کے لیے پسند کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام اسے بنایا جاتا ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھنا تمہارے لیے قرب خداوندی کا ذریعہ بن جائے. امام اسے بنایا جاتا ہے جو معزز ہوتا ہے، جو مکرم ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنے میٹھے جملوں کے ذریعے جو تم کو امام احمد رضا کی بارگاہ سے دور لے جانا چاہے، جو حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ سے دور لے جانا چاہے، جو فقہ کے مسائل سے دور لے جانا چاہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کہنا ہمارا کام ہے. آپ راضی ہوں گے، آپ ناراض ہوں گے، آپ جمعہ کے بعد کیا بات کریں گے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ذمہ یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ ایسے رہزنوں سے بچیے، ایسے بھیڑیوں سے بچیے کہ جو اچھے جملوں کے ساتھ تم لوگوں کے درمیان آ کر بزرگوں کی تعلیمات سے دور کرنے والے ہیں. یقین جانے فقیہ کو جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی فقیہ اسی کو بناتا ہے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو مجدد بھی ہے، اعلیٰ حضرت تو اپنے زمانے کے تاجدار ہے، اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے معجزوں میں سے ایک معجزہ بنایا ہے. حضور سرکار غوث اعظم نے اپنی کرامتوں میں سے ایک کرامت بنایا ہے، وہ امام احمد رضا ہے. وہ امام احمد رضا نے جب نماز کے مسائل کو تحریر کر دیا تو آج کے وقت میں تو
کسی سے 17 سال سے محبت کرتا ہے، 10 سال سے محبت کرتا ہے، اب وہ بزرگوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور تو نے یہ کہا کہ نہیں ہمارے تعلق تو 10 سال پرانے ہیں، ہمارے تعلق تو 15 سال پرانے ہیں، ان کی خدمات 17 سال پہلے پائی جاتی ہے، تو تم کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ تم کو ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے یا اعلیٰ حضرت کے ساتھ جڑنا ہے، تم کو ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے یا حضور تاج الشریعہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ یقین جانے صحیح معنوں میں اگر قادری بنانے کا مشن ہے تو قادری بنانے کا مشن جو ہوتا ہے نا، تو قادری بننا ہے تو امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اگر گمنام بھی ہو جاؤ گے تو ایسے قادری ہو جاؤ گے کہ گمنامی میں بھی دنیا سے جاؤ گے تو یہی کہو گے کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر قادری کے لیے۔ اس لیے مسائل کو سمجھیے، اس لیے مسائل کو سمجھیے۔ عالم کا کام میرے ساتھ جڑا ہوا نہیں، تو ایسا تھوڑی کہ وہ اعلان یا دیوبندیوں کا استقبال کریں پھر بھی میں یہ سوچتا رہوں کہ یہ تو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی طرف سے تو چندہ آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یعنی رہبر کہلائے جانے والا ایسے لوگوں کو اپنی کمیٹی میں بلائے، اپنے پوسٹر کے اندر چندے کے لیے نام ڈالے کہ جن کا معاملہ اتنا زیادہ خطرناک ہو کہ سڑے ہوئے دیوبندی کا استقبال میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اسٹیج پر جو گروپ کرتا ہے اور وہ اس کمیٹی کے اندر پایا جاتا ہے، تو کیا غوث اعظم کے نام کے اوپر نام رکھ دو گے تو نام رکھ دینا کافی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نام رکھا جاتا ہے نقلی مال بیچنے کے لیے، یہ نام رکھا جاتا ہے نقلی مال بیچنے کے لیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت قادریت کا چھینٹا اگر کسی کو مل جائے گا تو اعلیٰ حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ چھینٹا جو ہوتا ہے نا وہ اتنا فیض والا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی اگر رہے تو چھینٹا ملنے کے بعد مجرم نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ برن والے تیرا جالا تو جالا، تیرا چھینٹا میرا غاسل ہے یا غوث۔ اب غوث اعظم کے نام پر اگر تم نے مشن چلایا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بد مذہبوں کا سختی کے ساتھ رد کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ جو بد مذہبوں کے ساتھ تعظیم کے معاملات کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ ان کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے؟ لوگوں کے قریب کیوں کیا جاتا ہے؟ ارے حقیقت یہ ہے کہ جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، جو اعلان یا گناہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی فاسق و فاجر کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی مدح کی جاتی ہے تو اللہ کے غضب سے عرش اعظم کانپنے لگتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو آدمی ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ اگر مسجد انوار دیوبندی کی مسجد آ جائے تو مائک پہ کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، اور 1 گھنٹہ پہلے اسٹیج اگر لگتا ہے تو اس کی تعظیم کی جاتی ہے جو دیوبندی ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے جو مندر بننے کے اوپر مبارکبادی دینے والا ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں یہاں پر شدت وہاں پر نرمی، آخر اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اور جب کوئی جاہل اتنا بے باک ہو جائے کہ وہ ایسی دوگلی پالیسی کو اختیار کر لے تو یقیناً وہ ہماری کمیٹی کا حصہ تو نہیں ہو سکتا ہے، اس کا نام ہمارے پوسٹر کے اندر تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پوسٹر میں نام دینا یقیناً یہ اس کی تعریف کرنا ہے، لوگوں کے دل کو اس کی طرف مائل کرنا ہے۔ اور جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فاسق کی تعریف کرنے سے، فاجر کی تعریف کرنے سے عرش اعظم غضب الہی سے کانپنے لگتا ہے، تو ہماری زندگی کا مقصد یہ اللہ کا غضب حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا جب ہماری زندگی کا مقصد ہے تو آپ سب کو یہ دعوت دی جاتی ہے، آپ سب کو یہ فکر دی جاتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین آپ کے شہر سورت میں جماعت رضائے مصطفیٰ یہ امام احمد رضا کی تنظیم ہے، اور کوششیں کرتے ہیں کہ ہم جہاں پر حق بولتے ہیں وہاں پر حق قبول کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اہل حق کا ساتھ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام احمد رضا کا احسان
یہ ہر سنی کے اوپر ہے، اور امام احمد رضا نے اس تنظیم کی بنیاد ڈالی ہے، تو اس تنظیم سے جڑے اور جڑ کر اپنی مرضی کے مطابق کوئی تماشا نہ کریں، جڑ کر اپنی خواہش کے مطابق کوئی کام نہ کریں، بلکہ جڑ کر امام احمد رضا کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کر دیں، اپنی خواہشات کو امام احمد رضا کی تمنا کو قربان کر دیں، اور جماعت رضائے مصطفیٰ کو تقویت دیں، تو انشاءاللہ عز و جل امام احمد رضا کی تنظیم کے پرچم تلے منشأ امام احمد رضا کے مطابق کام کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا اگرچہ تمہاری مخالف ہو جائے، تمہارا عمل یہ ہوگا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس لیے اعلی حضرت کی تنظیم سے جڑے۔ آج کا دور یقیناً بڑا پرفتن دور ہے دوستو۔ کئی لوگ آتے ہیں، کئی لوگ آتے ہیں، شروع میں تسلط دکھاتے ہیں، اور بعد میں کچھ فالوورز پیدا ہو جائے تو تسلط غائب ہو جاتا ہے، غلط لوگوں کی تائید شروع ہو جاتی ہے، مرید کا جرم بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حقیقت جانے، عالم کا عوام کا تعلق، پیر کا مرید کا تعلق، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق، حقیقت یہ ہے کہ تمام تعلقات اسی بنیاد پر ہو کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوئے دیندار بن جائے، شریعت کے پابند بن جائے، متسلم سنی بن جائے۔ ہمارا اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ کوئی ایسا رشتہ نہیں، یہ ایسا پاکیزہ رشتہ ہے کہ اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ نے کھانا کھلایا تو کھانا دیکھ کر خاموش نہ ہو جائے، بلکہ یہ سوچیں کہ تم نے مولانا سمجھ کر جب دعوت کی کھانا کھلایا، تمہارا حق جو تھا تم نے ادا کیا، تو عالم کا حق یہ بنتا ہے کہ عوام کو گمراہیت سے بچائے، اس کو غلط راہ سے بچائے، ورنہ کھانا کھا کر خاموش ہو جانا، ہدیہ لے کر خاموش ہو جانا، کسی کو راضی کرنے کے چکر میں خاموش ہو جانا، تو یقیناً یہ ہدیہ ہضم کرنا میدان محشر میں بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے دوستو شریعت پر قائم رہیں، جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں، اور جماعت رضائے مصطفیٰ کو تقویت دینے کی، جماعت رضائے مصطفیٰ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ صحیح چیز کو نہ سمجھ کر اگر غلط لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے تعلیمات امام احمد رضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔